السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے چوتھا سپارہ ہم سن رہے ہیں۔ اس سپارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے کئی نصیحتیں رکھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کے آس پاس سب سے زیادہ باغات سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، وہ انصاری صحابی۔ ان کے کئی ایک باغات تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے باغوں میں سے سب سے پسندیدہ باغ کون سا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بیروحا، جو مسجد کے سامنے باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کیوں پسند ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اس باغ میں تشریف لاتے ہیں اور اس کا پانی بھی پیتے ہیں۔ جب سے آپ نے اس باغ میں آنا شروع کیا ہے تو یہ باغ مجھے سارے باغوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت اتری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جو بھی خرچ کرو اللہ تو سب جانتا ہے۔ یہ جب آیہ مبارکہ اتری تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، اللہ نے میرا محبوب مال مانگا ہے، تو یہ جو مسجد کے سامنے والا باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ سارا باغ ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جدھر چاہیں خرچ کر دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف میں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب، خیبر کے حصے میں سے جو زمین آئی ہے میرے حصے میں، وہ زمین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے کہا ہے پسندیدہ مال خرچ، تو وہ ساری زمین اللہ کے نام ہے، آپ جدھر مرضی خرچ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، اس کی اصل اپنے نام رکھو اور اس زمین کی پیداوار اللہ کے لیے وقف کر دو۔ تو انہوں نے پھر ویسے ہی کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین کا پہلا اللہ کا گھر وہ مکہ میں، مسجد حرام، جو سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب، سب سے پہلی مسجد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، بخاری شریف میں۔ پوچھا پھر کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا پھر بیت المقدس۔ تو پوچھا ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی مدت تھی، کتنا وقت تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کے لیے جائے، اس کے ذمہ حج ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس میں تاخیر مت کیجیے۔ نہ وقت کا پتہ ہے نہ حالات کا پتہ ہے،
جب موقع مل جائے توفیق دے دے اللہ تو پھر حج میں تاخیر نہ کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو پھر ہم مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتا ہے جو کفر کرتا ہے پھر اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حج کے لیے جاتے ہو ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو جاتے ہو، تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی جا کے اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب ایک ہو جاؤ، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تو قرآن و حدیث پہ سب جمع ہو جاؤ اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، سب جمع ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ رب العزت نے کافروں کی بات نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کئی چہرے روشن چہرے والے ہوں گے اور کئی اسلام کا نام لینے والے ایسے ہوں گے جن کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ روشن کن کے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو دور سے ہی پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیف تعرف من لم تر من امتک، اللہ کے حبیب جو ہمارے بعد آئیں گے جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگوں کے وضو والے اعضاء ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تم دیکھتے نہیں سارے سیاہ یا سرخ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کی پیشانی سفید ہو، ہاتھ پاؤں سفید ہو، تو وہ کیسے دور سے پہچانا جاتا ہے؟ جی اللہ کے حبیب وہ تو دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ کہتا ہے تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا تھا، مسلمان تھے جدی پشتی لیکن کام تمہارے کافروں والے ہی رہے، تو پھر ان کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، دور سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ پھٹکار والے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کے اسلام کی تعلیمات کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آگے اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نمازیں پڑھنے والوں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والوں، انبیاء والا کام اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے، تمہارا کام صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ جو عبادت سے دور ہیں ان کو دعوت دے کے عبادت کی طرف لانا بھی ہے، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں اسپیشل ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو کام ہی یہ کرے، لوگوں کو بھلے کا حکم دے اور برائی سے ان کو روکے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ آگے اللہ نے پھر سود سے روکا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، او ایمان والو سود کے قریب بھی نہیں جانا، سودی کاروبار چھوڑ دو، یہ کافروں کے کام ہیں، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ سودی کاروبار کریں، سودی لین دین رکھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے امیر ہونے کا طریقہ پھر بتایا ہے الذین یسرون الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی تنگی میں بھی، فراوانی آ جائے مال کی کثرت ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، مال میں تنگی آ جائے
پھر بھی خرچ سے ہاتھ نہیں روکتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے۔ پھر اللہ رب العزت نے بدر کا تذکرہ کیا ہے کہ بدر کو یاد کرو، جب تم تنگ تھے، جب تمہارے پاس مکمل طاقت نہیں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے تھے کہ حوصلہ کرو، صبر کرو، اللہ سے اجر، اللہ سے مدد کی امید کرو، مجھے امید ہے اللہ 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا اگر یہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں تو 3,000 نہیں، میں 5,000 فرشتوں سے ان کی مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر احد کا تذکرہ کیا۔ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں کے سب کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے۔ صحابہ اکرام کی غلطی کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور کافر ٹوٹ پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ آپ کا کندھا زخمی، آپ کا پیشانی مبارک زخمی، آپ کے دندان شہید ہو گئے، ڈھال ہو کے آپ ایک کھائی میں گرے ہوئے۔ اتنے میں شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کئی صحابہ اکرام نے پھر سنتے ہی تلواریں پھینک دی کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے، جب آپ ہی نہیں رہے تو اب کس کے لیے لڑنا ہے۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آواز دی، کیا میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کدھر جا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود ہے، میرے پاس ہیں، واپس پلٹو، آؤ ڈٹو، لڑو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ صحابہ اکرام واپس پلٹے اور ڈٹے، لڑے، اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے شکست کو دوبارہ فتح میں تبدیل کر دیا اور دشمن پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ اتاری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، یہ کوئی نئے رسول نہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، وہ گزر گئے۔ کیا اگر ان کو موت پاک آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ دین سے پھر جاؤ گے؟ جس نے پھرنا ہے پھر جائے، جو پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ دین پہ قائم رہنے میں تمہاری بھی عزت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی سپارے میں یہ فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ وہ پیغمبر ہے تب بھی جانا ہے دنیا میں، ولی آیا ہے تب بھی جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا کی عارضی کامیابیوں کی طرف دوڑنے والوں، اصل کامیابی اللہ کہتا ہے وہ موت کے بعد کی کامیابی۔ ادھر جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو ادھر ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔